بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ صلی علی محمد آل محمد۔ جس طرح سے یہاں انتظامات کیے جاتے ہیں وہ دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ انتظامی امور بہت اچھے چلائے جاتے ہیں یہاں پر، اس لیے گفتگو کرنے کا لطف آتا ہے یہاں پر۔ کسی زمانے میں بہت سارے دروس یہاں پر دیے ہیں، لیکن کافی عرصے بعد پھر دوبارہ یہاں درس دینے کا موقع ملا ہے۔ اگرچہ ہمارے بچے یہاں آتے رہتے ہیں، مولانا قمیل مہدوی صاحب اور مولانا تقی مہدوی صاحب یہاں آ کر درس دیتے رہتے ہیں عام طور پر، لیکن مجھے بہت عرصے کے بعد یہاں آنے کا موقع ملا ہے۔ بیچ میں ایک مرتبہ آیا تھا، لیکن وہ بھی ایک ہی درس کے لیے۔ تو آج جس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، اگرچہ یہ عنوان مکمل طور پر تو مردوں کے لیے ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خواتین کی کوئی دلچسپی نہیں ہوگی اس میں، اس لیے کہ پیسے میں کس کی دلچسپی نہیں ہوتی، ہر شخص کی دلچسپی پیسے میں ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، عورت ہو یا مرد ہو۔ تو آج کے درس کا تعلق ہے بینکنگ سے، اور بینکنگ میں جو افراد کسی طرح سے بھی کاروبار کرتے ہیں بلکہ ملازمت کرتے ہیں وہ تو انوالو ہوتے ہی ہیں، ان کو تو معلوم ہی ہوتا ہے، لیکن آج کل خواتین بھی بہت سارا آن لائن کام کر رہی ہیں، اور بہت ساری خواتین نے اپنے اکاؤنٹس کھلوا رکھے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں پیسہ آتا ہے، پیسہ جاتا ہے۔ اور اس طرح سے جو ریٹائرڈ خواتین ہیں ان کا پینشن آتا ہے مثلاً، یا ان کی گریجویٹی کے پیسے ملے تھے تو وہ بینک اکاؤنٹ میں آئے تھے۔ تو بینکنگ کے حوالے سے سارے مسائل آپ کے سامنے بیان ہوں گے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ شریعت کے مشکل ترین مسائل میں سے ایک ہے۔ نماز، روزہ، خمس، دوسرے دیگر معاملات یہ آپ سنتی رہتی ہیں، اس لیے اتنی دشواری نہیں ہوتی ان مسائل کو سمجھنے میں۔ وضو کے مسائل ہیں، طہارت کے مسائل ہیں، وہ اکثر سنائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، تو ان کے سمجھنے میں اتنی دشواری نہیں ہوتی، لیکن بینکنگ کے مسائل بہت ہی شاذ و نادر کہیں بیان ہوتے ہیں، اور پھر جب بیان ہوتے ہیں تو اس کی شکیں جو آگے نکلتی ہیں ان کو سمجھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس لیے کہ کچھ باتیں بینکنگ کی پہلے معلوم ہونا چاہیے، پھر اس کا شرعی مسئلہ پتہ چلے گا کہ بینکنگ کس طرح سے کام کرتی ہے، تو اس کا شرعی مسئلہ کیا بنے گا۔ تو ابتدائی طور پر یوں سمجھ لیجئے کہ میں نے 6 عنوانات میں اس کو تقسیم کیا ہے۔ 6 عنوانات کون سے ہیں؟ مثلا بینک کا منافع کہلائے گا یا سود کہلائے گا، یہ پہلا عنوان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا عنوان ڈسکس ہوگا کہ آن لائن بینکنگ کے کیا مسائل ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسرا مسئلہ ہے کہ بینک سے قرضہ لینا چاہیں یا گاڑی لیز پر لینا چاہیں، مکان قرضے پر لینا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے۔ چوتھا اس کا پہلو ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے کیا مسائل ہیں، کس طرح سے کریڈٹ کارڈ کو استعمال کیا جائے، استعمال کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے وغیرہ۔ پانچواں اس کا مسئلہ ہے بینک کی نوکری، کہ بینک کی نوکری میں کہاں کام کرنا جائز ہوتا ہے
کہاں جائز نہیں ہوتا ہے۔ اور چھٹا اور آخری مسئلہ اس کا یہ ہے کہ اگر بینک مشترکہ ہو، یعنی اگر فرض کیجئے کہ کچھ حصہ گورنمنٹ کا ہے، کچھ پرائیویٹ ہے، یا کچھ کافروں کا ہے، کچھ مسلمانوں کا ہے، تو اس میں شرعی مسائل کیا بنیں گے؟ یہ 6 پورشنز ہیں جس میں بینکنگ کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ اب اگرچہ میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ میں 2 درس میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا، مگر مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ 2 درس میں بھی پورا ہو پائے گا یا نہیں، اس لیے کہ اس کے مسائل اتنی ڈیٹیل میں سمجھانے پڑیں گے کہ 2 درس بھی کافی ہو جائیں گے یا نہیں۔ لیکن جو اہم ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں پیش آنے والے مسائل ہیں، کم از کم اس کا تذکرہ اگر ہو جائے تو بہت سارے ہمارے مسائل شرعی اعتبار سے حل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا اس کا عنوان ہے کہ کیا بینک کا منافع ہے یا سود ہے؟ دیکھیں، ابتدائی طور پر ہمیں دنیا میں جتنے پائے جانے والے بینک ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ شاید آپ نے کوئی میری پرانی کلپ سنی ہو تو میں نے اس میں یہ کہا تھا کہ بینکوں کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا، مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جتنے پائے جانے والے بینکس ہیں ان کو ابتدائی طور پر، بنیادی طور پر 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ نمبر 1 اسلامی بینک اور نمبر 2 نان اسلامی بینک۔ جس زمانے میں نے بینکوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اس زمانے میں اسلامی بینکاری ہمارے یہاں اتنی زیادہ رائج نہیں تھی جتنی اب رائج ہو چکی ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ یا تو اسلامی بینکس ہوں گے یا نان اسلامک بینکس ہوں گے۔ اسلامی بینکس جتنے بھی ہیں اس میں اگر حقیقتاً وہ اسلامی طریقے کے مطابق کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، ان کا منافع لینا جائز ہے۔ صحیح اسلامی طریقے سے کام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اسلام نے بتایا ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے مثلا مضاربہ ہوگا۔ اچھا، مضاربہ کیا ہوگا وہ ابھی چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ یا مشارکہ کیا ہوگا؟ مضاربہ کا آسان مطلب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے۔ ایک نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے اور ایک کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ بزنس چلتا ہے۔ دوسرا مشارکہ ہوتا ہے۔ مشارکہ کا مطلب ہے 2 پارٹنر ہیں، اب یہ ضروری نہیں کہ برابر پارٹنر ہوں، ایک کا 60% شیئر ہو، دوسرے کا 40% شیئر ہو، یا ایک کا فقط 5% شیئر ہو، دوسرے کا 95% شیئر ہو، یا ایک سے زیادہ افراد کام کر رہے ہوں، 10 افراد مل کے کام کر رہے ہیں اور اپنا اپنا شیئر ڈالا ہوا ہے۔ تو اگر وہ اسلامی طریقے سے کام کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا منافع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو وہ منافع بالکل صحیح ہو جائے گا۔ لیکن اگر فقط نام اسلامی استعمال کیا ہے انہوں نے، اس لیے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسلامی بینکوں کا کاروبار بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے تو بہت سارے بینکوں نے، بلکہ تقریباً سارے بینکوں نے اسلامی بینکاری شروع کر دی ہے۔ یہاں تک کہ اسٹینڈرڈ چارٹر جو کافر بینک ہے، اسٹینڈرڈ چارٹر مسلمان بینک نہیں ہے، کافر بینک ہے، مگر اس کے باوجود اس نے اسلامی بینکاری شروع کر دی ہے۔ تو اگر کوئی کافر اسلامی بینکاری کرے تو کیا اس کو ہم اسلامی سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، وہ تو بات کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ اسلامی بینکنگ کر رہے ہیں اور حقیقتاً اسلامی کر رہے ہیں، جس میں باقاعدہ مضاربہ یا مشارکہ یا اجارہ یا اس طرح کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، وہ کام اگر یہ کر رہے ہیں تو ان کا منافع لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے کہ وہ باقاعدہ آپ کو پارٹنر بنا رہے ہیں اس میں، اور اس کے بعد وہ کام کر رہے ہیں تو منافع بھی صحیح ہو جائے گا، چاہے وہ کافر ہے، یعنی کام کرنے والا کافر ہے مگر اس کے باوجود اسلامک بینکنگ چلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس کا منافع لیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ اچھا، اس میں اور مسائل آئیں گے اپنی جگہ پر کہ ان میں قرضہ لینے کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، دوسری چیزوں کا، لیکن تمام مقامات پر اگر وہ اسلامی طریقے سے کام کر رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، یعنی اگر ان سے قرضہ لینا پڑے تو وہ بھی صحیح ہے، وہاں اگر جاب کرنا پڑے تو وہ بھی صحیح ہے، اس لیے کہ بنیادی کام صحیح ہے ان کا، لہذا سارے کام صحیح ہو جائیں گے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہیں، بینک اسلامی نہیں ہے،
اسلامک بینکاری نہیں کر رہے ہیں، وہ کنونشنل بینک جس کو نان اسلامک کہہ سکتے ہیں ہم، کہ نان اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے. تو اگر نان اسلامک بینکنگ ہے تو اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے. اب یہاں 3 حصوں میں تقسیم ہوگا. نمبر 1 یہ کہ وہ مسلمان پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہے. اب وہ پرائیویٹ ایک آدمی ہو یا 100 آدمی مل کر ایک بینک چلا رہے ہوں، ایک بینک کھولا ہے انہوں نے، لیکن ہے سب پرائیویٹ پارٹی کا بینک. تو مسلمان بینک اگر ہے تو یا تو پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہوگا یا وہ حکومت کا بینک ہوگا. اور حکومت کا بھی ہوگا تو یا وہ مسلمان حکومت کا ہوگا یا کافر حکومت کا ہوگا. لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ کافر حکومت والا بینک ہے تو تیسری جو شک آ رہی ہے اس میں چلا جائے گا، یعنی بینک یا مسلمان کا ہے یا حکومت کا ہے یا تیسرا یہ کہ وہ کافر کا بینک ہے. تو کافر کا بینک ہے تو چاہے پرائیویٹ پارٹی کا بینک ہے یا حکومت کا بینک ہے، فرق نہیں پڑتا اس سے. ابھی گفتگو ہو رہی ہے منافع لینے کی فقط، ابھی باقی اور بات نہیں چھیڑ لیں ہم. کیا ان بینکوں سے منافع لینا جائز ہے؟ اسلامی بینک کے بارے میں تو میں نے بتا دیا کہ جی ہاں منافع لینا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن نان اسلامک بینک ہیں وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ سود ہے. تو کیا ان سے منافع لینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب اس سلسلے میں ہمیں بینکوں کی یہ تفریق جو ہم نے کی ہے یہ کام آئے گی یہاں پر. کون سی تفریق؟ کہ نان اسلامک بینک ہے اور پرائیویٹ مسلمان کا بینک ہے. نمبر 1 اس کے الگ مسائل ہوں گے. نان اسلامک بینک ہے مگر حکومت کا بینک ہے، اس کے الگ مسائل ہوں گے. اور اسی طرح سے کافر کا بینک ہے، اس کے الگ مسائل ہوں گے، مگر سب نان اسلامک ہیں. اچھا، مجتہدین میں اس وقت میں جو آپ کے سامنے مسائل بیان کر رہا ہوں یہ فقط و فقط آیت اللہ سیستانی کے مسائل ہیں، یاد رکھیے. کسی اور مرجع کے مسئلے میں بیان نہیں کر رہا، چونکہ ایک ہی مرجع کے مسئلے سمجھانا مشکل ہو جائے گا تو باقی پیچیدگی میں پڑھنا تو بہت دشوار کام ہے. تو اس وقت آیت اللہ سیستانی کے مسئلے کے تحت تینوں اقسام کے بینک سے منافع لینا جائز ہے. اچھا، تو بینک والے تو سود کہہ رہے ہیں تو سود لینا جائز ہو گیا. واہ واہ، مجتہدین یہ تو اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو حرام کام ہے ان کو بھی حلال بنا رہے ہیں. اچھا، جو باتیں بنانے والے ہوں گے وہ باتیں اسی طرح سے بنائیں گے. اور میں کیا کہوں آپ سے، بڑے بڑے مراجع کو لوگوں نے کیسے انداز سے بدنام کیا، یعنی ممبر پر بولنا مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ یہ آپ $10 لاکھ بھیجیں جو چاہیں فتویٰ لے لیں. تو اب یہ بینک والوں کے پاس پیسے کی کمی تھوڑی ہے، لیکن حقیقت سے بالکل دور ہے یہ بات. اصل میں جو انہوں نے کہا ہے کہ منافع لینا جائز ہے تو انہوں نے ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کی ہیں، اور ہمارے لیے جو آسانیاں پیدا کی ہیں اس میں ہمیں طریقہ بتایا کہ اگر آپ یوں کر لیں تو یہ صحیح ہو جائے گا، اور اگر ووں ہی کریں گے تو نہیں صحیح ہوگا. اور یہ بالکل سیدھی سادہ سی بات ہے. اگرچہ لوگ اسے یہی کہیں گے کہ آپ کان یہاں سے پکڑیں یا وہاں سے پکڑیں، بات تو وہی ہو گئی. جی ہاں، بات تو وہی ہو گئی. لیکن جو پورے معاشرے کا نظام جس پر چلتا ہے، سارا معاشرہ جس نظام کے تحت کام کر رہا ہوتا ہے، وہ میاں بیوی کے ایک ساتھ رہنے پر پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. سارے معاشرے کی تشکیل اسی طرح سے ہوتی ہے کہ شادی ہوتی ہے، گھرانہ بنتا ہے، پھر دوسرے گھرانے بنتے ہیں، پھر معاشرہ بنتا ہے. تو جو معاشرے کی بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے اس میں بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ کان یہاں سے پکڑیں وہاں سے پکڑیں، ایک ہی بات ہے، سوائے ایک لفظ کا فرق ہے. ایک لفظ کا، انکحتو و زوجتو. اگر میں کسی اور کا نکاح پڑھا رہا ہوں تو میں کہوں گا موکلتی موکلک، باقی کوئی فرق نہیں. یہ ایک جملے کا فرق ہے بس. اور جو لڑکے کی جانب سے ہے وہ تو اسے تو جملہ بھی نہیں بولنا پڑتا. عربی اعتبار سے تو جملہ بن جاتا ہے، مگر اردو کے اعتبار سے وہ ایک ہی لفظ ہے. وہ کہے گا قبل تو، بس بات ختم ہو گئی، وہ جملہ پورا ہو گیا. اور پورا معاشرہ اسی پر تشکیل پا رہا ہے. اب آپ کہیں کہ کان یہاں سے پکڑیں وہاں سے پکڑیں ایک ہی بات ہو گئی، یہ ایسا نہیں ہے. باقاعدہ معصوم نے طریقے بتائے ہیں، اور ان طریقوں کے مطابق اگر ہم چلیں تو ٹھیک دین پر چل رہے ہیں، ٹھیک شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں.
اب مجھے ایک بات یاد آ گئی تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں تاکہ زیادہ بہتر ہو جائے. صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس ایک شخص آیا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. اچھا مسئلہ اسلام کا اس معاملے میں کیا ہے؟ یہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے. خرید و فروخت کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا. اسلام میں خرید و فروخت کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی دکاندار کوئی چیز بیچ رہا ہے تو سامنے والا وہ اسے لے سکے، اپنے ہاتھ میں قبضہ لے سکے تو وہ ٹھیک ہے بیچ سکتا ہے. لیکن اگر وہ قبضہ ہی نہیں دے سکتا ہے تو اس کو نہیں بیچ سکتا ہے. اچھا یہ ایک بنیادی بات ہے، ورنہ اس کی بھی تفصیلات تو بہت لمبی ہے. فقط ایک بات ذہن میں آ گئی تو سمجھانے کی خاطر کہ کیسے امام نے راستے بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے. تو قبضہ جس کا ہم دے سکیں فقط وہی چیز ہم بیچ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسے نہیں بیچ سکتے. ایک شخص آیا کہا کہ مولا میں غلام خریدنا چاہتا ہوں. غلامی و کنیزی کا دور تھا، لہٰذا اس نے یہ سوال کیا. اور کوئی تعجب کی بات نہیں، اس کے بھی مسائل کبھی بیان نہیں ہوئے ہیں، ورنہ اگر یہ بیان ہو تو اس کے جو فوائد ہیں جو لوگوں تک پہنچتے ہیں وہ کبھی بیان ہی نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں. میں نے کہا خرید لو، کیا حرج ہے اس میں. کہ نہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے میں غلام خریدنا چاہ رہا ہوں اس کے پاس سے وہ غلام بھاگا ہوا ہے، تو کیا میں یہ غلام خرید سکتا ہوں؟ اچھا اب اس کا مطلب ہے کہ قبضہ نہیں دے سکتا، یہ شخص قبضہ نہیں دے سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض کیجئے کہ جیسے آپ یہ پرندوں کی مارکیٹ میں چلے جائیں، جہاں پرندوں کی مارکیٹ میں اگر کبھی نہیں گئے تو آپ نے کلپس وغیرہ ویڈیو وغیرہ دیکھی ہوں گی پرندوں کی مارکیٹ کیسی ہوتی ہے. ایک سے ایک خوبصورت پرندہ ہوتا ہے. ایک صاحب کو شوق تھا مثلا کبوتر خریدنے کا، وہ کبوتر خریدنے چلے گئے. اس نے ایک جگہ دکان میں دام پوچھے، اس نے کہا 5,000 روپے. دوسری جگہ دام پوچھے، اس نے کہا 7,000 روپے. تیسری جگہ دام پوچھے، اس نے کہا 8,000 روپے. ایک اور جگہ گیا دام پوچھنے کے لیے، کبوتر جو خاص نام ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے، اس نے کہا 1,000 روپے. ارے واہ بہت سستے دے رہے ہو تم تو. ہاں ٹھیک ہے میں خریدنے کے تیار ہوں. پیسے تو میں دے رہا ہوں آپ کو، مگر آپ بتائیں تو صحیح کہ وہ پرندہ یعنی وہ کبوتر ہیں کہاں آپ کے پاس. اس نے وہ آسمان میں اڑ رہا ہے. تو یہ بیکار ہے، یہ خرید و فروخت بیکار ہے، اس لیے قبضہ ہی نہیں دے سکتا. اس کا جس کا قبضہ نہیں دے سکتا وہ بیکار ہے. تو اگر یہ غلام خریدنے کے لیے آیا ہے تو کیوں خریدنے کے لیے آیا ہے؟ اس لیے کہ روزے کے کفارے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر کفارہ ادا کرنا ہے تو یا تو 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 روزے رکھو، یا ایک غلام آزاد کرو. تو یہ سب سے آسان تھا اس کے لیے، مگر غلام مہنگا ملتا ہے. اب اگر بھاگا ہوا غلام خریدنے کی اجازت مل جائے تو بڑی آسانی ہو جائے اس کو. تو اس نے کہا کہ ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں. امام نے کہا خریدو. کہا نہیں مولا بھاگا ہوا ہے وہ، اب آپ کوئی طریقہ بتائیں کہ میں اس کو کیسے خریدوں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خریدنا جائز تو نہیں ہے، یہ بھاگا ہوا غلام ہے، اس کو خریدنا جائز تو نہیں ہے. مگر اب امام کے پاس آیا ہے، جس طرح سے لوگ کبھی کبھار ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ مولانا پرائز بانڈ جائز تو نہیں، مگر کوئی راستہ بتائیں کیا یہ جائز ہو جائے خریدنا. تو یہ امام کے پاس آیا تو امام نے کہا کہ اچھا تمہیں ضرور خریدنا. کہاں جی؟ اچھا ایسا کرو کہ تم کوئی ایک ہلکی سی چیز اس غلام کے ساتھ ملا کے خرید دو. مثلا میں اپنی زبان میں یہاں اپنے معاشرے کے اعتبار سے کہوں کہ ماچس کی ڈبیا اور غلام ملا کر اس سے خرید لو. تو اگر غلام کو تم اپنے قبضے میں نہ بھی لے سکو تو کم از کم ماچس کی ڈبیا تمہارے قبضے میں آ جائے گی. اس لیے یہ والا سودا صحیح ہو جائے گا، یہ خرید و فروخت صحیح ہو جائے گی. تو امام ہی یہ راستہ بتاتے ہیں، اور مجتہدین سارے امام ہی کے راستے پر چلتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بتاتے ہیں کہ آپ یوں کر لیں گے تو یہ صحیح ہو جائے گا. تو سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بینک کا منافع جس کو بینک خود کہہ رہا ہے کہ یہ انٹرسٹ ہے، یہ ہمارے لیے کہنا کیسے لینا جائز ہو گیا. تو یہاں پہلے سمجھنا پڑے گا کہ سود کی تعریف کیا ہے، انٹرسٹ کس کو کہتے ہیں، واٹ از دا ڈیفینیشن آف انٹرسٹ. اگر وہ ڈیفینیشن سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ مسئلہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. انٹرسٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ بھئی اگر ہم نے فکس
اماؤنٹ کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹرسٹ ہے. فکس نہ رکھیں. یعنی لوگ جو اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو کاروبار کرنے کے لیے بھی پیسے دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے ماہانہ. مثلا اگر کسی کو دیے 10 لاکھ روپے اور ان سے کہا جائے کہ مثلا آپ مجھے ماہانہ دیا تو کریں مگر مجھے فکس نہ دیں, آپ مجھے کبھی 15,000 دے دیں, کبھی 18,000 دے دیں, کبھی 12,000 دے دیں, کبھی 20,000 دے دیں, اس لیے کہ فکس اگر ہم کریں گے تو انٹرسٹ ہو جائے گا. یہ لوگوں کا خیال ہے. اور بینک والے تو فکس ہی دیتے ہیں, اس لیے کہ بینک یہاں تو مارک اپ فکس ہوتا ہے. وہ 15% کہیں گے تو 15% دیں گے, اور اگر وہ 20% کہیں گے تو 20% دیں گے. تو وہاں تو ہمیشہ فکس ہوتا ہے. اور خصوصیت سے اگر ہم نے فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیا ہے, نیشنل سیونگز جیسے کسی ادارے میں رکھوا دیا ہے تو فکس ہی دیتے ہیں, تو پھر وہ تو سود ہی ہو گیا پکا. تو اصل میں سود کی تعریف سمجھ میں آ جائے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. سود کی تعریف میں ہرگز ایسا نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے فکس کر دیا تو یہ انٹرسٹ بن جائے گا. نہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ فکس کر دینے کی وجہ سے انٹرسٹ ہو جاتا ہے. نہیں, سود کی ڈیفینیشن میں کیا ہے؟ سود کی ڈیفینیشن میں یہ ہے کہ اگر قرضہ دینے والا قرضہ دے اور زیادہ کی ڈیمانڈ کرے, چاہے وہ فکس نہ ہو, تب بھی یہ سود کہلائے گا. یعنی اگر ہم نے کسی کو 10 لاکھ لیے کاروبار کرنے کے لیے اور اس سے یہ کہا کہ کبھی 15,000 دینا, کبھی 18,000 دینا, کبھی 12,000 دینا, تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فکس نہیں کیا لہذا سود نہیں ہے. نہیں, یہ بھی سود ہے. چاہے ہم نے یہ کہا کہ کبھی 18, کبھی 15, کبھی 12, یہ بھی سود ہے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا پیسہ دیں, فکس نہ دیں مگر اتنا دیں. یہ جب ڈیمانڈ کیا جاتا ہے, سود کا مطلب ہے کہ قرضہ دینے والا جب زیادتی کی ڈیمانڈ کرے تو اس کو سود کہا جاتا ہے. اب زیادتی کی ڈیمانڈ, یہ میں نے 12,000 15,000 کی جو آپ کے سامنے مثال پیش کی, یہ تو بہت بڑی مثال ہے. جو توضیح المسائل میں مثال لکھی تھی, اب وہ پرانی توضیح المسائل کی بات کر رہا ہوں, اب نئی میں یہ مثال ہے کہ نہیں معلوم نہیں مجھے. وہ تو یہ تھی کہ ایک شخص قرضہ لینے کے لیے آیا ہمارے پاس. فرض کیجئے کہ وہ بہت بڑا قرضہ لینے نہیں آیا, بیچارہ غریب آدمی تھا, 1 لاکھ روپے قرضہ لینے آیا. تو 1 لاکھ روپے قرضہ ہم نے اس کو دیا اور فقط اتنا اس سے کہا کہ یہ والا خط ذرا پوسٹ آفس میں ڈال دینا. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ خط وہاں ڈال دیں. یہ ڈیمانڈ بھی سود کہلائے گا. لہذا سود کی تعریف کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ سود کس کو کہتے ہیں. کسی طرح سے بھی اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے تو یہ سود کہلائے گا. جو فکس کا معاملہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سود سے, ہرگز کوئی تعلق نہیں ہے اس کا سود سے. فکس نہ کریں. یہ جو بات معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے, سود سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم ڈیمانڈ کریں گے تو ایسی صورت میں سود بنے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال پہلے پیش کروں, پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں. مثلا فرض کیجئے کہ ہماری بہن نے ہم سے قرضہ مانگا کہ ایک ضرورت ہے, مکان ذرا ٹھیک ٹھاک کرنا ہے یا مکان خریدنا ہے, اس میں پیسے کم پڑ رہے ہیں, 10 لاکھ روپے دے دیجئے. ہم نے دے دیے 10 لاکھ. بہن بھائیوں میں آپس میں ہوتا ہے, رشتہ داروں میں آپس میں ہوتا ہے, لہذا دے دیے 10 لاکھ روپے. اچھا 10 لاکھ روپے انہوں نے جب واپس کیے, چند سالوں میں واپس کیے, چند سالوں میں جب 10 لاکھ واپس کیے تو انہوں نے سوچا کہ بھائی نے ایک اچھائی کا کام کیا تھا ہمارے ساتھ, اور پھر مکان کی قیمت بہت بڑھ گئی ان کے پیسے دینے کی وجہ سے, اور ہمیں بہت فائدہ ہو گیا. تو بھائی نے ہمارے ساتھ ایک اچھا کام کیا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ذرا سستا والا موبائل بھی ہمیں ساتھ دے دیا. 10 لاکھ ہمارے ساتھ لوٹا دیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے ہماری طرف سے. یہ سود ہے کہ نہیں ہے؟ آسن تم بالکل صحیح ہے. ہم نے ڈیمانڈ نہیں کی تھی, ہم نے تو ان کو 10 لاکھ جیسا انہوں نے مانگا تھا ویسے دے دیے تھے. اب انہوں نے خود اپنی طرف سے اگر موبائل دیا ہے تو ہمارے لینے میں کوئی حرج نہیں, بالکل جائز ہے وہ تحفہ سمجھ کے. اب بینک والے کیا کر رہے ہیں کہ موبائل دینے کے بجائے مثلا وہ پیسے دے رہے ہیں. ہم نے تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کی,
ہم نے یہ کہا کہ ہم تو پیسے اپنے رکھوانے آئے ہیں، لہذا ہم اپنے پیسے لے کے چلے جائیں گے، ضرورت پڑے گی۔ ہاں مگر بینک نے اپنے پروسیجر کے مطابق پیسہ دیا تو ٹھیک ہے، ہم لے لیں گے۔ جیسے بہن اگر موبائل تحفے میں دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے لینا جائز ہے۔ اسی طرح سے بینک اپنے پروسیجر کے مطابق اگر دے گا تو ہم لے لیں گے، اور بینک ضرور دے گا، اس کا پروسیجر ہے، کچھ نہ کچھ وہ دیتے ہیں۔ بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ سیونگز اکاؤنٹ میں اگر ہم پیسے رکھواتے ہیں تو ہمیں کم پیسے ملتے ہیں، اور اگر ہم فکس کر دیتے ہیں تو ہمیں زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ تو ہم نے بجائے سیونگ اکاؤنٹ کے ہم نے ڈائریکٹ فکس اکاؤنٹ میں رکھوا دیے، لیکن پھر بھی کسی طرح کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ اگرچہ دل میں یہ لالچ ضرور موجود ہے کہ ہمیں پیسہ زیادہ چاہیے، یہ لالچ ضرور موجود ہے، مگر اپنی جانب سے کسی طرح کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہے۔ اچھا، میں لفظ ڈیمانڈ کہہ رہا ہوں، لیکن آیت اللہ سیستانی نے لفظ استعمال کیا شرط لگانا۔ انہوں نے کہا کوئی شرط نہ لگائی جائے، بینک والوں پر کسی طرح کی کوئی شرط نہ لگائی جائے، تو ایسی صورت میں بینک اپنے پروسیجر کے مطابق جو منافع دے گا وہ منافع لینا بالکل صحیح ہے، وہ منافع لینا بالکل جائز ہو جائے گا۔ ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی۔ اچھا، ہم نے شرط نہیں لگائی تھی، اگرچہ ہمارے دل میں لالچ تھی کہ ہمیں پیسہ زیادہ چاہیے، اس لیے ہم یہاں رکھوانے آئے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ تو یہ اگر دل میں لالچ ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ زبان سے کوئی کنڈیشن نہ لگائیں، کوئی شرط نہ لگائیں، تو ایسی صورت میں جو کچھ وہ دے وہ آپ کے لیے لینا صحیح ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب آئیے، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بھئی شرط تو ہے، اس لیے کہ جب بینک کا فارم فل کرتے ہیں، وہ چاہے سیونگ اکاؤنٹ کا ہو یا فکس ڈپازٹ کا، جب فارم فل کرتے ہیں تو اس میں تو لکھا ہوتا ہے کہ آپ اگر سیونگز میں رکھیں گے تو یہ اتنا % منافع دیا جائے گا، یا اگر یہ بھی نہ لکھا ہو، کم از کم یہ لکھا ہوتا ہے کہ منافع جیسے جیسے چینج ہوتا رہے گا ہم اپنا منافع چینج کرتے رہیں گے۔ یہ کنڈیشن آپ کو منظور ہے کہ منظور نہیں ہے، وہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہوتی ہیں جو عام طور پر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، بالکل پڑھتے ہی نہیں اس میں لکھا کیا ہوتا ہے۔ تو اگر انہوں نے اپنی طرف سے جو کچھ لکھا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن بھی خود انہوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، ہم نے نہیں لگائی کوئی کنڈیشن، ہم نے اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، وہ سب انہوں نے کنڈیشن ساری بنائی ہوئی ہے۔ تو اس پیپر پر سائن کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ ہم نے کوئی کچھ نہیں کہا ان سے۔ ہم نے تو فقط اتنا سوچا ہے کہ ہم اپنا پیسہ رکھنے کے لیے آئے ہیں، اگر انہوں نے کچھ دیا تو لے لیں گے، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں، ہم اپنے پیسے لے کے چلے جائیں گے، بات ختم ہو گئی۔ مگر بینک اپنے پروسیجر کے مطابق دے رہا ہے تو لے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اگر مسلمان پرائیویٹ بینک ہے تو اس نیت سے اگر پیسے رکھوائے جائیں، چاہے سیونگز میں رکھوائے جائیں یا فکس میں رکھوائے جائیں، تو منافع لینا صحیح ہو گیا۔ یعنی بالکل کمپلیٹلی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قطعاً یہ سود نہیں بنا۔ اچھا، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ فقط آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ سمجھیے آپ، ضروری نہیں ہے کہ جو بات ابھی یعنی سود کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس ڈیفینیشن پر سارے ایگری کرتے ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں، لیکن ہم آغا سیستانی کا مسئلہ ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ہو گئی بات اگر مسلمان پرائیویٹ بینک ہے تو اس طرح سے ان سے جو بھی پیسہ مل رہا ہے، منافع مل رہا ہے، تو لینے میں کوئی حرج نہیں۔ اب آ جائیے، اگر حکومتی بینک ہے تو کیا کریں گے؟ حکومتی بینک میں یہ ہوگا کہ وہاں سے بھی منافع لینا تو صحیح ہے، وہ میں پہلے بتا چکا آپ کو، منافع لینا تو صحیح ہے، مگر وہاں پر ہمیں ایک نیت کرنا پڑے گی، مجہول المال۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ لفظ سنا ہو، بلکہ جو مسائل میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس میں سے بھی کافی مسائل آپ نے سنے بھی ہوں گے، لیکن یہ میں ایک طرح سے تمہید اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آگے جو مشکل مسئلے آنے والے ہیں وہ ذرا سمجھنا آسان ہو جائے۔ مجہول المال کیا ہوتا ہے؟ مجہول المال کا مطلب یہ ہے کہ جس مال کے مالک کا پتہ نہ چلے کہ اس کا مالک کون ہے، اس کو کہتے ہیں مجہول۔ اردو زبان میں بھی یہی استعمال ہوگا، مجہول ہے، یہ مال مجہول ہے، پتہ نہیں اس کا کون مالک ہے۔ تو جس مال کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ اس کا کون مالک ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے مالک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن غیبت امام کے زمانے میں پھر جو ہمارا مرجع ہے اس کے پاس اس کا اختیار ہوگا،
اور مجہول المال کا لفظ اچھی طرح سے ذہن نشین رکھ لیں، اس لیے کہ یہ بار بار آگے استعمال ہوگا اور اس کے الگ الگ نتائج نکلیں گے. یعنی آپ منافع لینے میں الگ نتیجہ ہے، پھر قرضہ لینے میں الگ نتیجہ ہے، پھر آن لائن بینکنگ میں الگ نتیجہ ہے، الگ الگ اس کے نتیجے نکلیں گے. اس لیے اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیے کہ مجہول المال کا مطلب ہے کہ جس مال کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مالک کون ہے. اچھا، آپ اگر یہ کہیں کہ ابھی بینکنگ کی بات ہو رہی ہے، باقی بات چھوڑ دیجئے، بینکنگ کی بات ہو رہی ہے، بینک میں لوگوں نے پیسہ جمع کرایا، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجہول المال ہے؟ بینک میں لوگوں نے پیسہ جمع کروایا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ لوگوں کا مال ہے. مجہول المال کیسے بن گیا؟ اور اگر کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا مال ہے؟ کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ سب کا اکاؤنٹ موجود ہے، سب نے اپنا اکاؤنٹ رکھا ہوا، اس لیے موجود ہے کہ کس کا کتنا مال ہے، سب موجود ہے. یہ مجہول المال کیوں کہلائے گا؟ سوال یہ ہے. کہتے ہیں کہ حکومت اگر اسلامی حکومت نہیں ہے، جو حکومت جس کو ہم کہیں کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، اسلامی حکومت کی بات الگ ہوگی، اس کے سارے مسائل الگ ہو جائیں گے. حکومت اگر اسلامی ہے تو حکومت کے پاس جو پیسہ جاتا ہے، جو حکومت کے پاس جاتا ہے، اصل میں تو یہ ساری حکومت امام کے پاس ہونا چاہیے تھی. ہمارا تو جھگڑا شروع سے یہ ہے، پیغمبر کے بعد ہمارا سب سے بڑا جھگڑا یہ ہے کہ حکومت فقط امام کے پاس جانا چاہیے، کسی اور کے پاس جانا ہی نہیں چاہیے. اچھا، کوئی اور حکومت پر قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے، اب اگر کوئی اور قبضہ کر کے بیٹھ گیا تو ایسی صورت میں جو کچھ اس کے پاس جمع ہوگا یہ بالکل ایسا ہی ہوگا کہ جیسے موبائل ہم سے کوئی چھین کے چلا جائے. موبائل اگر ہم سے چھین کے چلا گیا تب بھی وہ موبائل اس کا بنے گا نہیں، موبائل کے مالک ہم ہی ہیں. اب اگر فرض کیجئے کہ وہ مارکیٹ میں لے جا کے بیچتا ہے تو مارکیٹ والے کو نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے، وہ نہیں پہچانے گا. اور اگر کسی نے اس سے خرید لیا تو اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا، تو اس کے لیے تو وہ مجہول المال بن جائے گا، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کون اس کا مالک ہے. تو بینک میں پیسہ جمع کروانا، آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے سرکاری بینک میں پیسہ جمع کروایا تو ایسا ہے جیسے ہم نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا. یوں سمجھیں کہ ہم نے اپنا پیسہ ضائع کر دیا. ضائع کر دیا کا مطلب کیسے ضائع کر دیا، کس طرح کا ضائع کر دیا؟ کہتے ہیں ایسا ضائع کر دیا، وہ تو میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہتے. ایسا ضائع کر دیا کہ جیسے آپ نے اپنے پیسے گٹر میں ڈال دیے. اچھا، گٹر میں ڈالنے میں شاید دوبارہ واپس نکل آئے، نہیں، سمندر میں ڈال دیا آپ نے، آپ واپس لا ہی نہیں سکتے اس کو. لہٰذا سرکاری بینکوں میں جو پیسہ جمع ہوتا ہے یہ گویا ایسا ہے کہ جیسے آپ نے سمندر میں پیسے ڈال دیے، وہ گئے، آپ کے پیسے ختم، ضائع ہو گئے. اور یہ ضائع ہو گئے بئی معنی اس طرح سے ضائع ہو گئے کہ جیسے آپ فرض کیجئے کہ ایک بالٹی ہے، اس میں شربت بنانے کے لیے دودھ ڈالا ہے، مگر دودھ ایک آدمی نے نہیں دیا، سارے محلے کے بچے جو ہے ایک ایک گلاس اپنے گھر سے لے آئے دودھ اور ڈال دیا بالٹی میں. ایک ایک گلاس جو دودھ بالٹی میں ڈالا ہے. اب اگر کسی سے بھی یہ کہا جائے کہ جو اس بچے کا دودھ کا گلاس تھا وہ الگ کر کے دکھاؤ تو کوئی نہیں کر سکتا، کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا. یہی معاملہ حکومت کے پاس جو بینکوں میں پیسہ جمع ہو رہا ہے، جس نے بھی جمع کروایا اب اسے کہا جائے کہ اس کے اپنے پرانے نوٹ واپس کرو، یہ ہو نہیں سکے گا، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے حکومت کے بینکوں میں جتنا پیسہ جمع ہو رہا ہے، اول تو وہ فتویٰ ہی پہلے یہ دیتے تھے کہ جمع کرانا ہی جائز نہیں ہے، کسی زمانے میں فتویٰ تھا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جمع کرائیں، کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی یہ جو جمع کروایا ہے یہ آپ کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ یہ سمجھیں کہ جو جمع کروایا تو وہ پیسہ مجھے مل جائے گا، نہیں، آپ کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا. جو ملے گا وہ بدل ملے گا، آپ کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا، وہ تو گیا، ختم ہو گیا. جو مل رہا ہے وہ بدل مل رہا ہے. بدل کا مطلب کیا ہے کہ یہ گلاس ہے، میں نے مارکیٹ والے سے کہا کہ کتنے کا ہے، اس نے کہا 50 روپے کا، میں نے 50 روپے اس کو دیے، گلاس اس نے مجھے دیا. یہ گلاس کیا ہے؟ بدل ہے، وہ روپے نہیں ہے. تو ہم نے جو روپے بینک میں جمع کروائے تھے وہ روپے ہمیں نہیں ملے ہیں، اس روپے کا بدل روپے ملے ہیں ہمیں، الگ روپے ملے ہمیں. اب یہ الگ روپے ملے ہیں تو یہ دینے والا کون ہے، اس کا مالک کون ہے؟ مالک تو امام ہے. یہاں تو اگر موجود نہیں ہے، غیبت کا زمانہ ہے،
تو اس کا مطلب ہے کہ مرجع اس کے اختیارات رکھتے ہیں، لہذا مرجع یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اصل رقم تو تمہیں نہیں ملے گی، لیکن جتنا تم نے جمع کرایا تھا اس کا تو بدل تم لے رہے ہو بینک سے، اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اس لیے کہ مجہول المالک کا اختیار مرجع کے پاس ہوتا ہے۔ تو اب یہ اتنی لمبی تفصیل جو میں نے سمجھائی ہے وہ اس لیے کہ اس کے آگے بھی اس طرح کے مسئلے آنے والے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ مجہول المال کیا ہوتا ہے۔ اب یہ مجہول المال جو تھا بینک نے جو ہمیں دیا تو مجتہد کی اجازت سے ہم لے رہے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ بینک تو یہ دے ہی نہیں رہا ہے، یہ تو اصل میں ہمارا مرجع ہمیں دے رہا ہے، یوں کہا جائے گا۔ جو اگرچہ ہم لے رہے ہیں بینک والے سے، مگر ایکچولی بینک نہیں دے رہا ہمیں، ایکچولی مرجع ہمیں یہ پیسہ دے رہا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ حکومت جو منافع دے رہی ہے یہ لینا بھی ہمارے لیے جائز ہے، مگر اصل میں حکومت نہیں ہے، اصل میں مرجع ہے جو منافع دے رہا ہمیں۔ یہ منافع مرجع دے رہا ہے تو مرجع نے ایک شرط بھی لگا دی کہ آپ یہ لیں اور اس کے بعد اس میں سے میرا نمائندہ بنتے ہوئے آپ غریب کو 50% دے دیں تو آپ آدھا لے لیں۔ تو منافع لینا جائز ہو گیا، مگر چونکہ یہ مرجع نے اجازت دی تھی تو مرجع نے ایک حکم بھی لگا دیا کہ اس میں سے آدھا پیسہ کسی غریب کو دے دیں جو شرائط پر پورا اترنے والا ہو، یعنی بے نمازی نہ ہو، کلم کلا گناہ نہ کرتا ہو۔ البتہ شیعہ اور غریب ہونا تو لازمی شرط ہے، لیکن باقی دوسری شرطیں بھی ہیں اس میں۔ تو حکومت کی بینکوں سے منافع لینا جائز ہو گیا، مگر اس میں آدھا غریب کو دینا پڑے گا، یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب آ جائیے تیسرا بینک یعنی کافر کا بینک۔ پہلے مسلمان پرائیویٹ بینک کا مسئلہ، دوسرے نمبر پر حکومتی بینک کا مسئلہ جس کو ہم مجہول المال کے طور پر لیں گے، اور تیسرا مسئلہ ہے کافر کے بینک کا۔ اب کافر کے بینک میں بھی یہ ہے کہ کافر کے بینک میں جو پیسہ رکھوایا جاتا ہے اور اس کے اگینسٹ میں جو وہ منافع دیتے ہیں، وہ منافع لینا ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی جائز ہے کہ کافر جو بھی چیز مسلمان کو دے وہ مسلمان کے لیے لے لینا جائز ہے۔ یعنی مسلمان کے لیے لے لینا جائز ہے کا مطلب ہے کہ مسلمان اس کا مالک بن جاتا ہے۔ مسلمان اس کا مالک بن جاتا ہے کا مطلب یہ کہ چاہے کافر اس کو انٹرسٹ کہہ رہا ہے، کافر اس کو سود کہہ رہا ہے، مگر ہم اس کو سود نہیں سمجھ رہے ہیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر نے ہمیں دیا ہے لہذا بس ہم اس کے مالک بن گئے۔ لہذا کافر کی جانب سے یا کافر بینکوں کی جانب سے جو منافع مل رہا ہے اس کے لیے نیت کرنا پڑے گی استنقاذ المال، جس کا مطلب وہی نکلے گا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ کافر اپنے ہاتھ سے مسلمان کو دے رہا ہے لہذا لینا جائز ہے۔ اس کو شرعی اور اصطلاحی زبان میں کہا جاتا ہے استنقاذ المال۔ استنقاذ المال کی نیت سے لینا جائز ہے، یہ بالکل صحیح ہو جائے گا۔ یہ استنقاذ المال لفظ ہے، یہ الف سین تے نون قاف، دو نقطوں والی قاف، الف زال، اس کے بعد زال ہے۔ استنقاذ المال کی نیت سے یہ پیسہ لینا جائز ہو جائے گا۔ تو اب تینوں بینکوں کا خلاصہ یہ نکلا، بلکہ چاروں بینکوں کا اسلامی میں ملا کر بھی، کہ جو بینک بھی منافع دے رہا ہے اس کا منافع لینا ہمارے لیے جائز ہے، مگر آپ نے دیکھا کہ نیت الگ الگ ہے۔ پہلے میں نیت یہ ہے کہ میری کوئی شرط نہیں ہے، میری کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ دوسرے میں نیت یہ ہے کہ یہ مجہول المال ہے لہذا لینا صحیح ہے۔ تیسرے میں نیت یہ ہے کہ استنقاذ المال ہے لہذا لینا صحیح ہے۔ تو مرجع نے یہ محنت کر کے ہمارے لیے راستہ نکالا ہے کہ آپ بیٹھے بیٹھائے پیسے کمانا چاہیں تو کیسے کما سکتے ہیں، کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ راستہ انہوں نے نکالا ہے۔ یہ بات ہو گئی بینک سے منافع لینے کے حوالے سے۔